الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کئی جمعوں سے اس چیز پر زور دیا جا رہا تھا کہ ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے اعمال کا دراسہ کرنا چاہیے اور حقیقی مسلمان بن کے دنیا کے سامنے یہ واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہی مسلمان ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام جیسا طرز زندگی اختیار کرتے تھے۔ ہمارے سامنے قرآن مجید اور سنت رسول ہی سارا سرمایہ ہے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ مسلمان قرآن مجید اور سنت رسول سے اور سلف صالحین کے فہم سے جتنا دور ہٹتا چلا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی زندگی میں ذلت اور رسوائی آتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان جب بھی مصیبت میں گرفتار کیے گئے، جب بھی ان کے اوپر پریشانیاں لاحق ہوئیں، اللہ رب العالمین نے ان کو کمزور کیا، وہ کمزور ثابت ہوئے یا ان کو ذلت و خواری کی زندگی گزارنی پڑی۔ ایسی صورتحال میں ہمارے اسلاف، صحابہ کرام ہوں، تابعین اعظام ہوں، ائمہ اربعہ ہوں یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان سارے کے سارے لوگوں نے، ان بزرگوں نے، ان اسلاف نے، ان ہستیوں نے، ان پاکیزہ شخصیات نے ہمیشہ ان معاملات میں اور ان حالات میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا۔ کوئی مصیبت پڑی تو مسجدوں سے رشتہ مضبوط کر لیا، کوئی مشکل پڑی تو اللہ رب العالمین سے لو لگا لی، کوئی مشکل پڑی تو اللہ رب العالمین کی عبادات، نوافل اور واجبات میں اہتمام کرنے لگے اور ساری کی ساری چیزوں کے معاملات، تمام کی تمام مشکلات، سارے کے سارے شکوے صرف اللہ رب العالمین سے کیے اور مشکلات پر اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا۔ یہ دوسروں سے شکوہ نہیں کرتے ہیں، یہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ دوسروں کے آگے منتیں نہیں مانگتے، غیر اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، بلکہ ان کے یہاں صاف و شفاف اصول ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو روزی روٹی دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین ہی نے ان کو دنیا میں وجود بخشا، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو بھیجا، علماء کرام کو انبیاء کا وارث قرار دیا، قرآن و سنت کی نعمتیں ہمارے درمیان اتاری اور ان نعمتوں کی ادائیگی، اس امانت کی ادائیگی کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنا، اللہ رب العالمین کی جانب دوڑنا، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں معاملہ یہاں تک ہو کہ اللہ رب العالمین یہاں تک کہہ دے کہ اگر بندہ میری جانب ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی جانب ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر بندہ میری جانب چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر کے جاتا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی مشکلات میں، اپنے مصائب میں، اپنے مسائل میں، اپنی چیزوں میں، اپنے معاملات میں اللہ رب العالمین کو نظر انداز کر دیا
رب کائنات کو نظر انداز کر دیا، توحید کے تقاضوں کو بھلا دیا، اتباع رسول کے تقاضوں کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں ہم مسلسل پستی اور تنزلی کی جانب چلتے چلے گئے، جس کا پورا نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کی امانت کی ادائیگی اور اس سے متعلق اپنے دلوں میں احساس پیدا کرنے سے متعلق اپیل کی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ گزارش کی گئی تھی کہ دل و دماغ کو حاضر رکھ کے ہم دین اسلام کے نام پر تمام کی تمام چیزوں کو اختیار نہ کر لیں، بلکہ کھڑے اور کھوٹے کے درمیان تمیز کریں، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ کون سی چیزیں دین اسلام سے، صحیح احادیث سے، راجح مسائل کی شکل میں ہمارے سامنے ثابت ہوتی ہیں۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم نمازیں ادا کر لیں، یہی کافی نہیں ہے کہ ہم دعائیں کر لیں، یہی کافی نہیں ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر لیں، یہی کافی نہیں ہے کہ ہم اپنا نام مسلمانوں کے نام پر رکھ لیں، یہی کافی نہیں ہے کہ مسلم علاقوں میں ہماری رہائشیں ہوں، مسلم علاقوں میں ہم رہتے ہوں، ان سے لین دین اور معاملات کرتے ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے معاملات میں دین اسلام سے قریب ہوئے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے میں، اخلاقی مسائل کو اختیار کرنے میں، بندوں کے حقوق میں، رب کائنات کے حقوق میں، انبیاء کے حقوق میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کی تکمیل میں کن کن معاملات میں ہم نے سیرت رسول کی جانب، اتباع رسول کی جانب، طریقے رسول کی جانب، صحابہ کرام کے اسوے کی جانب اور قرآن مجید اور سنت رسول کی جانب ہم نے رجوع کیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو، اپنے سجدے اور رکوع کو مشرق و مغرب کی جانب کر دو۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کر لے، بلکہ نیکی یہ بھی ہے اور ساتھ میں نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کرے، ان کی خدمت کرے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو ماں باپ اور اپنے بڑوں کے حقوق کو سمجھے، اگر انسان مسلمان ہے تو اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا، چھوٹوں کی اسلامی تربیت کرنے کو سیکھے۔ اگر انسان مسلمان ہے تو وہ لین دین میں، معاملات میں، تجارت میں اور تمام کی تمام چیزوں میں دین اسلام کے اصولوں کو اختیار کرے۔ لیکن آج کا مسلمان نام سے تو مسلمان ہے، لیکن جہاں بینک بیلنس کا مسئلہ آتا ہے، جہاں جیبوں کو بھرنے کا معاملہ آتا ہے، تجارت میں دوسروں پر سبقت لے جا کر کے تجارت کو کامیاب کرنے اور زیادہ سے زیادہ مالیت کمانے کا مسئلہ آتا ہے، وہاں جہاں کوئی چیز ملتی ہے وہاں اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو، اسلامی تجارت کے اصول و ضوابط کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، لیکن شیطان رجیم اس کو بہکا کر کے حرام پر آمادہ کرتا ہے اور اس کے آخری عمر کا صلہ دے کر کے یہ کہتا ہے کہ آگے چل کے توبہ کر لی جائے گی، جو چیزیں ہوئیں اس کی تلافی کر دی جائے گی۔ حقوق العباد کی حق تلفی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر کے تجارت کو بڑھانا، جھوٹا فائدہ کمانا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے سے غلط بیانی کرنا، تجارت میں مبالغہ آرائی کر کے دوسروں کی تجارت کو پیٹنے کے لیے اور اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے مارکیٹ کے ماحول کو خراب کرنا، ناپ تول میں کمی اور بیشی کرنا، کانٹے لگانا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ جو غلہ، جو کھانے پینے کا سامان، جو استعمال کا سامان ہم بیچ رہے ہیں وہ خراب ہو چکا ہے، سڑ چکا ہے اور ناکارہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس کو بیچ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمان علاقوں میں ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جتنے کانٹے یہاں مارے جاتے ہیں، جتنا دھوکہ یہاں دیا جاتا ہے، جتنا جھوٹ یہاں بولا جاتا ہے، جتنا دھوکہ دھڑی یہاں کی جاتی ہے، شاید غیر مسلم علاقوں میں نہ کی جاتی ہو۔ تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں باجماعت آ کر کے مشرق و مغرب کی جانب رخ کر لیں، بلکہ نیکی بہت کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا لیس البر
ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور انبیاء کرام پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مفہوم اور مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو صرف اپنا خالق سمجھ لیا جائے، بلکہ اس کے تقاضے جو ہیں، خالق سمجھنے کے نتیجے میں جو شکر گزاری اور عبادات کو انجام دینے کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ بھی پیدا ہو، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے ہم اس چیز کو برداشت نہ کر پائیں۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہو یا الوہیت ہو یا اس کے اسماء و صفات کے مسائل ہوں، تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا جائے، اس کی توحید کا حق ادا کیا جائے، صرف اسی کے لیے سجدے ہوں، صرف اسی پر ایمان رکھا جائے، اس کے ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے، تمام کی تمام ایمانیات پر ایمان رکھا جائے اور پختگی کے ساتھ دل کو اس پر آمادہ کیا جائے۔ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ میں آج کے خطبہ جمعہ سے جس موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہوں اس کو بغور سن لیں، وہ موضوع ہے سورۃ العصر کی روشنی میں ایمانیات کی شرح، اور سورۃ العصر کی روشنی میں اعمال صالحہ کی شرح، اور سورۃ العصر کی روشنی میں اس عظیم سورت کے اندر جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صرف اسی سورت کو نازل کر دیتا تو انسانیت کے لیے، جناتوں کے لیے اور پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے یہ سورت کافی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم سورت کے اندر دین اسلام کی مکمل شرح بیان فرما دی ہے، دین اسلام کے مکمل ضابطے بیان فرما دیے ہیں، وہ 4 اصول ذکر کیے گئے جو 4 اصول مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہیں، جو 4 اصول مسلمانوں کی زندگی ہیں، جو 4 اصول مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی ترقی کا راز ہیں، جو 4 اصول دنیا میں عزت و وقار کی زندگی گزارنے اور عزت کے ساتھ دوسروں کا سامنا کرنے اور آرام کی زندگی گزارنے اور علو اور برتری کے ساتھ دنیا میں غالب ہو کر کے زندگی گزارنے کے راز ہیں۔ یہ 4 راز کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا، والعصر، کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے صلاۃ عصر کی یا قسم ہے زمانے کی۔ مفسرین دونوں طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، اس زمانے کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے جس میں دنوں رات میں چاند اور سورج اگتے اور ڈوبتے ہیں، جس میں ستارے ان نگاہوں سے نظر آتے ہیں، جس کے اندر انسان صاف و شفاف پانی کو حاصل کرتا ہے، بہترین سے بہترین کھانا کھاتا ہے، اس کی آل اولاد ہوتی ہے، اس کے گھرانوں میں وسعت آتی ہے، اس کے خاندان بڑھتے ہیں، اس کے خاندانوں میں شادی بیاہ ہوتی ہیں، خوشی کے موقع آتے ہیں، موت کے مواقع آتے ہیں، غم اور مسرت کے مواقع آتے ہیں، وہ لوگوں سے لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت سارے معاملات میں ڈیل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زمانے کی قسم کھائی کہ اس زمانے کی قسم کھانا اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی معمولی پیغام نہیں ہے، رب کائنات ہے، خالق و مالک ہے اور مالک الملک ہے، ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، سارے کے سارے بادشاہوں کا بادشاہ، جس نے اس دنیا کے اندر گرمی بھی پیدا کر دی، اس میں سردی بھی پیدا کر دی، اس دنیا میں وہ برسات برساتا ہے، پانی برساتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم کو غذائیں کھانے کو ملتی ہیں۔ اگر وہ چاہے اس چلچلاتی دھوپ کو طویل کر کے بارش کو روک دے، ساری کی ساری دنیا قحط سالی کے نتیجے میں نیست و نابود ہو جائے گی۔ اگر وہ چاہے تو بارش کو اتنی کثرت کے ساتھ برسائے کہ سمندر ابل پڑے، نہریں ابل پڑیں اور ساری کی ساری دنیا میں تباہی مچ جائے۔ اگر وہ چاہے
تو ان سارے کے سارے سسٹمز کو، ساری کی ساری چیزوں کو وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے انسانوں کی کوتاہیوں کو، انسانوں کی بدکاریوں کو، بے راہ روی کو، توحید و سنت سے دوری کے نتیجے میں جو ان لوگوں نے بے راہ روی اختیار کی ہے، اس کو نظر انداز کر کے اللہ رب العالمین نے اس کوتاہی کے باوجود انسانیت کو چھوڑ دے رکھی ہے۔ وہ جانوروں کو بھی روزی روٹی دیتا ہے، وہ انسانوں کو بھی دیتا ہے، وہ جناتوں کے لیے بھی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی کرتا ہے، وہ درخت اور چرند پرند کے لیے پانی اور کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ یہ چیزیں پنپتی ہیں، پہاڑ پنپتے ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات پنپتی ہیں، اس سے انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے، جنات فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ سارا کا سارا سسٹم اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بنایا۔ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا۔ کہیں نہریں بہتی ہیں، کہیں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، کہیں گرم ہوتا ہے، کہیں انسان جا کر کے اپنی بہت ساری بیماریوں سے صرف وہاں کی آب و ہوا کے نتیجے میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا خالق و مالک ہے کہ جن علاقوں میں جو بیماریاں کثرت سے پائی جاتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج جھاڑ اور اسی طرح سے جو گھاس پھوس اگتی ہے، جو پودے بذات خود نکل آتے ہیں ان علاقوں میں، ان پودوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس علاقے کی ان مشہور بیماریوں کا علاج تک رکھا ہے۔ انسان کی رسائی وہاں تک ہو پائے یا نہ ہو پائے، لیکن رب کائنات نے سارے کے سارے لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے پورے انتظامات کر دیے۔ وہ ساری کی ساری چیزوں میں راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے، شفا یابی پا سکتا ہے۔ تو رب کائنات اور اللہ رب العزت نے جب اس کو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی سہولیات دی، اتنی نعمتیں نازل کی اور اتنے زیادہ انعامات کیے، اکرام کیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے حقوق ہمارے اوپر جو واجب ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان حقوق کے بارے میں اگر ہم نے کوتاہی کر دی، توحید کے معاملات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، تو رب کائنات اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور موجودہ دور میں مسلمانوں نے اسی چیز کو انجام دیا ہے۔ صورتحال یہاں تک ہے کہ انسان قبروں والوں کو اور سجادہ نشینوں کو، قبروں پر جو کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتا ہے، غیر اللہ کو پوجتا ہے۔ مسلمان بس یہ کہہ کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے وسیلے، اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور غیر مسلم اس کو ڈائریکٹ پوچھتا ہے۔ ان دونوں میں اس ناحیے سے کوئی فرق نہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین سے کون سی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اور آپ کو وہ واقعہ بتایا جائے، علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر تشریف لے گئے اور وہاں پر ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی درگاہ کا دراسہ کریں، اس پر دیکھیں کہ کس انداز سے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، تو ایک سجادہ نشین نے ٹھٹھا مارا اور کہا کہ مولانا آپ تو ان چیزوں کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ کا تعلق تو دوسرے مکتب فکر سے ہے، آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آیا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ ان شرکیات کی تردید کیسے کی جائے، ان کا کنڈم کیسے کیا جائے، ان کو نیست و نابود کیسے کیا جائے۔ تو وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا آپ بڑے بھولے ہیں، یہاں کسی کو شرک نہیں، کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا جاتا، یہاں پر تو توحید ہی توحید ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا یہاں پر صرف اسی قبر والے کو پوجا جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کو شریک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہاں صرف اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے، جس نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، چاہے سیاسی اتار چڑھاؤ ہو، حکومتوں کی تبدیلی ہو، اور مسلمانوں کی جانب سے خود مسلمانوں میں سے بعض افراد جو اسلامی لبادہ اوڑھ کر کے
داڑھیاں رکھ کر کے اونچی اونچی ٹوپیاں لگا کر کے جا کر کے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ اس کی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کا ایک گروہ جا کر کے مشرکوں سے ہاتھ نہ ملا لے، ان سے سمجھوتا نہ کر لے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہ لگے۔ یہ علامت واضح ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید پرست بنائے، توحید کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ العصر میں بات لمبی ہو گئی۔ سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے صلاۃ عصر کی، یا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بلا شبہ تمام کے تمام انسان یہ گھاٹے اور خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار قسم کے افراد ہیں، چار صفات کے حاملین ہیں جن کو رب کائنات نے خود اس خسارے اور گھاٹے سے الگ بتایا ہے۔ امتیازی صورت اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا گھاٹے اور خسارے میں ساری کی ساری انسانیت ہے، صرف مسلمان نہیں، صرف عیسائی نہیں، صرف یہودی نہیں، صرف آتش پرست نہیں، صرف مشرک نہیں، بلکہ انسانوں کا تذکرہ کیا گیا کہ انسانوں کا تعلق چاہے چین میں رہنے والے لادینی افراد سے ہو، چاہے ہندوستان میں بسنے والے اقلامی افراد سے ہو، چاہے ہندوستان یا دوسری سرزمینوں پر بسنے والے اور پنپنے والے ادیان سے ہو، چاہے آسمانی کتابوں سے ہو، چاہے انسان کے وضعی وسائل سے ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ گھاٹے اور خسارے میں ہے، وہ خسارے سے باہر نہیں ہے سوائے چار قسم کے لوگوں کے۔ چار قسم کے لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، وہ مشہور روایت ہے جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے اور صحیح مسلم میں بھی وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک انسان آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، بال بہت زیادہ کالے تھے اور اس کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ صحابہ کرام نہ اس کو پہچانتے تھے کہ اہل مدینہ میں سے ہو، اہل مدینہ میں سے نہیں تھا، اور اسی طرح سے آثار سفر نہیں تھے کہ باہر سے آیا ہو، تعجب میں بیٹھے تھے۔ اور اس کے بعد جو اسلوب اختیار کیا، جو طرز اختیار کیا، انہوں نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ملا دیا، بیٹھ گئے اور آپ کی مبارک ران پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اس کے بعد عجیب و غریب انداز اختیار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور علامات قیامت کیا ہیں، احسان کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے سوال جبریل علیہ السلام کرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے تھے یا آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتے تھے کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ اس صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے اپنے مبارک گھٹنوں کو ملا کر کے آپ کی مبارک ران پر اپنا ہاتھ رکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے۔ ایمان کا مفہوم اور معنی جو علماء کرام نے ذکر کیا ہے اور کتب احادیث کے سے ماخوذ اصول اور ضوابط کی روشنی میں ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ تمام کی تمام ایمانیات پر وہ ایمان رکھتا ہے، زبان سے ان باتوں کا اقرار کرے کہ وہ ایمانیات کا اقرار کرے، اور اسی طرح سے وہ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ان چیزوں کو برت کر کے دکھائے۔ یہ ایمان کا معنی اور مفہوم ہے۔ ایمان صرف اس کا نام نہیں ہے کہ دل میں علم رکھا جائے جو شیطان کو بھی ہے، ایمان صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر لے اور نمازوں کی ادائیگی نہ کرے،
عبادات میں کوتاہی کرے، بلکہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ انسان زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے، اور اسی طریقے سے وہ اعضاء و جوارح کے ذریعے اعمال صالحہ کو انجام دے۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں جب ایک ساتھ پائی جائیں گی تب ایمان کامل ہوگا۔ ایمان میں جتنی کمی آئے گی اعمال صالحہ کی کوتاہی کے نتیجے میں، اتنا ہی زیادہ ایمان گھٹے گا، اور اطاعت کے کاموں سے اس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے اور متفقہ رائے ہے۔ تو اس ایمان کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان رکھے، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھے۔ یہ سورۃ العصر میں جن افراد کو گھاٹے اور خسارے سے خارج کیا گیا، جن لوگوں کو گھاٹے اور خسارے سے بری سمجھا گیا، جن کے بارے میں یہ بشارت دی گئی کہ یہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں، ان لوگوں کی پہلی صفت بیان کی گئی کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں تمام کی تمام ایمانیات پر۔ اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ایمان باللہ اور ایمان کے جو سارے کے سارے ارکان ہیں اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے۔ ایمان باللہ کو تفصیل کے ساتھ اور اسی طرح سے دوسرے ایمانیات کو بقدر تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس میں کوتاہ نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے بہت سے گروہ ایسے ہیں جو مرجیہ کے عقیدے کے قائل ہیں، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان جس انداز کا تھا اسی انداز کا ایمان ہمارا بھی ہے، ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کو فساد کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ مسلمان یہ سوچ لے، اس کو یہ زعم پیدا ہو جائے، اس کو یہ خوش فہمی پیدا ہو جائے کہ میرا ایمان پختہ ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، میں اپنے ایمان کے ذریعے جنت کو حاصل کر سکتا ہوں، تو یہ اس کے ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے اطاعت کے کاموں سے اور گھٹتا ہے معصیت کے کاموں سے۔ اس وجہ سے ایمان کے بارے میں اس اعتقاد کو، اس تصور کو سامنے رکھ کر کے ہمیں آگے کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو پہلی چیز ہے ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کو 4 ناحیوں سے سمجھا جانا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر فطری طریقے سے ایمان رکھیں۔ ہماری فطرت کہتی ہے، ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا دماغ اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے۔ ہم خالی الذہن ہو کر کے رات کی تنہائی میں کسی بھی عقیدے کے حامل ہیں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، اگر خالی الذہن ہو کر کے اور اس بات کو سوچنے پر اپنے دل کو آمادہ کریں کہ انسان یہ سوچے کہ اس کو روزی روٹی دینے والا کون ہے، اس کی پرورش کرنے والا کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو موت کون دیتا ہے، اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی دنیا کا نظام کون چلاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی فطرت، اس کا دل اور اس کا دماغ اس سے یہی کہے گا کہ کوئی تو ایسی طاقت ہے جو پتھروں کی شکل میں نہیں ہو سکتی، کوئی تو ایسی طاقت ہے جو قبروں کی شکل میں نہیں ہو سکتی، کوئی تو ایسی طاقت ہے جو درخت کے یا کسی طاقتور شکل کی تمثیل بیان کر کے ہم اس کی تعبیر پیش نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی تو ایسی طاقت ہے جو دنیا کے نظام کو چلاتی ہے۔ کبھی بارش ہوتی ہے، انسان کی عقل سے بالا تر ہے، سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اپنے محدود دائرے میں رہتا ہے، اور جب اس کو حکم ہوتا ہے وہ پوری کی پوری بستیوں کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ ندیاں آرام سے بہتی رہتی ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتی ہے تو بارش کی کثرت کے نتیجے میں یا طوفان کے نتیجے میں ان ندیوں کی لہریں پوری بستیوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے جو ان چیزوں کو حکم دیتی ہے۔ انسان فطری ناحیے سے سوچے تو ایسی صورت میں وہ مجبور ہوگا کہ اس بات کا اقرار کرے کہ کوئی نہ کوئی طاقت تو ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ رب العالمین نے ایسی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے جو اللہ انسان کے اندر رکھی گئی ہے،
اسی فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ سارے کے سارے پیدا ہونے والے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو ڈھال لیتے ہیں یہودیت میں، ڈھال لیتے ہیں نصرانیت میں، ڈھال لیتے ہیں مجوسیت میں، یا موجودہ دور میں شرک و بدعات کے عقیدے پر ان بچوں کو تربیت دے کر کے ڈھال دیا جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اور سارے کے سارے انسانوں نے یہ عہد و پیمان دیا تھا. یہ سارے کے سارے واقعات اور قرآن و سنت کے سارے دلائل اس پر ثبوت ہیں. اس وجہ سے ہم کو اللہ رب العالمین کی فطرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء، کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، یکسو ہو کر کے پیدا کیا، قرآن و سنت کا حامل بنا کر کے پیدا کیا، توحید کی فطرت پر پیدا کیا. کلہم، سارے کے سارے انسانوں کو، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيْطَانُ، اور اس کے بعد شیطان ان کے پاس آتا ہے، فَاجْتَالَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور اس کے بعد ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، شرکیات کے راستے پر، بدعات کے راستے پر، اختلاف کے راستے پر، انتشار کے راستے پر، حرام خوری کے راستے پر لگا کر کے ان کو دین سے دور کر دیتا ہے. کیونکہ شیطان رجیم نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا ہے کہ نہ یہ مرے گا اور نہ نیک لوگوں کو چین سے سونے دے گا. یہ لوگ جو قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں اس شیطان کے ہتھ کنڈوں کو رائیگاں کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. لیکن جو گمراہ ہوتا ہے گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے. اسی طرح سے دوسرا ناحیہ جو دین اسلام کو یا اللہ رب العالمین پر ایمان کو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ شرعی ناحیے سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اس بات کو واجب کیا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں اور دوسروں کے ایمان کا انکار کریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، افی اللہ شک، کیا تم لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں شبہات ہیں، شکوک و شبہات ہیں؟ فاطر السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے. اس آسمان اور زمین کی عظمت کو، اس میں پلنے والی نعمتوں کو، اس کے اوپر چلنے والی مخلوقات اور ان کی خوبیوں کو دیکھ لو، اور آسمان کی عظمت کو دیکھ لو، آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو، اس سے جو کچھ فائدہ اٹھاتے ہو ان فوائد کا دراسہ کر لو. تو ایسی صورت میں تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، اور وہ رب کائنات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کے ذریعے سے جنا گیا، نہ اس پر کوئی موت واقع ہو سکتی ہے. اور وہ جس چیز میں کسی چیز کو نافذ کرنا چاہتا ہے کن فیکون کے ذریعے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ رب کائنات ہے. تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم شرعی ناحیے سے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں. اسی طرح سے رب کائنات پر ایمان رکھنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم عقلی ناحیے سے اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک سمجھیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ان لوگوں کو بلا کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا یا خود یہ پیدا کرنے والے ہیں؟ پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، غذاؤں کو پیدا کیا، انسان کے کھانے پینے کے انتظامات کیے، دنیا کے اندر ایسی ایسی مخلوقات پیدا کر دی جن سے انسان بظاہر خوف بھی کھاتا ہے، لیکن وہ چیزیں اور وہ مخلوقات انسانوں کے لیے کہیں نہ کہیں مفید بھی ہیں، اور ان چیزوں سے انسان فائدہ بھی اٹھاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کو عقلی ناحیے سے اپنا خالق و مالک ماننا یہ بھی اللہ رب العالمین پر ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح سے یہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو، حسی ناحیے سے ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم کوئی چیز اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور طلوع آفتاب سے پہلے وہ دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ آپ نیکی کے ساتھ حلال خوری کی صفت کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے دیکھیں، رات میں مانگیں گے، اللہ کی قسم کسی نہ کسی شکل میں صبح تک وہ چیز آپ کے سامنے نمودار ہو جائے گی۔ رب کائنات آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، یہ احساس دلاتی ہے یہ بات اور یہ حقیقت کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو جو ہم نے بھیڑ بھاڑ میں مانگی ہوں، وہ دعائیں جو رات کی تاریکی میں مانگی ہوں، مسجدوں کے اندر اجتماعی شکلوں میں مانگی ہوں یا کہیں پر بھی مانگی ہوں، ان دعاؤں کا قبول ہونا اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھا جائے۔ تو یہ چار ناحیے ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھا جائے، کہ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں ینہا تنہا اور یکتا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اللہ رب العالمین مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، اللہ رب العالمین شفا یابی دینے والا ہے، علم غیب کو رکھنے والا اور جاننے والا ہے، شفاعت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں پر ربوبیت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے ایمان رکھا جائے۔ اسی طرح سے ایمان باللہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی الوہیت پر، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور تنے تنہا صرف اسی کی عبادت کو انجام دینا، اس چیز پر بھی ایمان رکھا جائے، یعنی ایمان رکھا جائے کہ دعائیں صرف اللہ رب العالمین سے کی جائیں، استعانت اور استغاثہ صرف اللہ رب العالمین سے کیا جائے۔ اسی طرح سے ذبح کرنے کی صفت جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسنون قرار دی ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جائے، رقیہ صرف اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کے کیا جائے، وسیلہ صرف رب کائنات کا پکڑا جائے، رکوع اور سجدے اسی کے لیے کیے جائیں، قسم اسی کی کھائی جائے، نظر اسی کے لیے مکمل کی جائے، اسی کے گھر کا طواف کیا جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی کا خوف اور خشیت اپنے دلوں میں رکھا جائے، اسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد اور توکل کیا جائے۔ یہ توحید الوہیت کا معنی اور مفہوم ہے اور اس کے تقاضے ہیں جس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، یعنی اس کے جو کچھ نام یا صفات قرآن مجید میں ثابت ہیں، ان چیزوں کو بلا کیفیت کے بیان کیے ہوئے اور بلا تشبیہ دیے ہوئے، بلا انکار کیے ہوئے، بلا مماثلت کے ان چیزوں کا اقرار کیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ توحید اسماء و صفات توحید کی وہ قسم ہے جس قسم پر مسلمانوں کے درمیان مختلف دھڑے بن گئے، کوئی مرجیہ ہو گیا، کوئی مشبہہ ہو گیا، کوئی معطلہ ہو گیا، کوئی ممثلہ ہو گیا، کسی نے کوئی سا عقیدہ اختیار کر لیا۔ انہی عقائد کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تقاضوں کو ادا نہ کرنے اور اس کو مشابہت دینے یا اس کی صفات کا انکار کرنے یا بعض صفات کو اختیار کر کے بقیہ صفات کا انکار کرنے یا صفات کی کیفیت بیان کرنے کے نتیجے میں انسان گمراہ ہوتے چلے گئے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین پر ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سورۃ العصر کی روشنی میں تمام کے تمام اصولوں کو، ان چاروں اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ ایمان باللہ کے جو مفاہیم آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔